رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 148. وَلِكُلِّ وا اور لِكُلِّ ہر ایک کے لیے وجہتن ایک طرف ہے، ہوا وہ مبلیہا وہ منہ پھیرتا ہے ادھر، فاستبقوا پس دوڑو خیرات بھلائیوں کو، آئینہ جہاں ما تکونو جہاں کہیں تم ہو، یاتی لے آئے گا بکم اللہ تمہیں اللہ، تم سب کو اللہ جمیعا سب کے سب کو کیا کرے گا، جمع کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جو بھی شخص جس بھی دین کے اوپر ہے، جو بھی اس کا دین ہے، جس بھی ملت کو اس نے اپنایا ہوا ہے، اس کی ایک جگہ ضرور ہوتی ہے جس کی طرف وہ عبادت کرتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی عبادت کے لیے اس نے اپنا ایک قبلہ ضرور مختص کر رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جیسے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، تو اس لیے عقل مند آدمی کو چاہیے کہ ان میں جو سب سے بہتر اور اعلیٰ دین ہے اسے ہی اپنائے. ٹھیک ہے، جو اعلیٰ دین ہے، بہترین دین ہے، اسی کو اپنائے. پھر آگے آ رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ. خیرات کے معنی یہاں پر لیں گے ہم اعمال صالحہ. خیرات سے مراد ہم کیا لیں گے؟ فاستبقوا الخیرات یعنی کہ نیک اعمال میں سبقت لے جاؤ جن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہارا شیوا ہر خیر اور ہر بھلائی کی طرف سبقت کرنا ہونا چاہیے. یعنی تمہاری دوڑ ہر طرح کے بھلائی والے کاموں کی طرف ہونی چاہیے اور آخرت کی تیاری میں تیز تر تمہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی تم سبقت لے جانے والے ہو. پھر آگے کیا ہے؟ اینما تکون یأتی بکم اللہ جمیعا. آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اسے اس کے تمام اعمال کا بدلہ دے گا، تو پھر اس کے نیک اعمال ایک تو تیز ہو جائیں گے، اور دوسرا کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ ہر گوشے گوشے سے جمع کرنے پر قادر ہے. چاہے تمہارے جسم، تمہارے اعضاء جہاں کہیں بکھر کیوں نہ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں آگے بڑھو. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو جواب دہی کے لیے اکٹھا کرے گا. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی ہمیں اکٹھا کر لے گا، تو برائی کرتے وقت اسے خوف ضرور محسوس ہوتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ وا اور من جہاں سے، خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام کس کی طرف؟ شطر طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. جہاں سے بھی تو نکلے پس پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ ضرور بضرور وہ، حق ہے، مِن رَبِّکَ تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. آیت کا بار بار تکرار ہے، وہی آیت جو ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں، وہی الفاظ ہیں، اور باقی تو وہی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. لَلْحَقُّ لام شروع میں لگا تو معنی ضرور بضرور. ٹھیک ہے، لَلْحَقُّ یعنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے لام زبر شروع میں لگا ہے. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، خرجتا تو نکلے، جہاں سے بھی نکلے، فولی
پھیر لے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی طرف۔ کس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے، مدینہ میں حکم آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مدینہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہے مدینہ سے نکل کر جہاں بھی پھیل جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، وہاں پر بھی تمہارا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بن جانے کے بعد مدینہ منورہ میں فتنہ برپا ہو گیا تھا کہ اہل کتاب منافقین اور مشرکین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھی، مختلف قسم کے شبہے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسی فضا کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ کعبہ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سفر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں، اور پھر یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے دے دیا۔ بعد میں امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے فرما دیا کہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف جو تحویل قبلہ ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں شک میں نہ پڑ جاؤ۔ لِأَلَّا تاکہ نہ یکون ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجہ کوئی حجت نہ ہو، کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں کہ کبھی کون سا قبلہ ہے، کبھی کون سا قبلہ ہے۔ اور دوسرا الزام یہ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے سنا تھا کہ آخری نبی ہوگا اور اس کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا رخ جو بیت المقدس کی طرف ہو چکا ہے، یعنی کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ان کے یہ قول ہوتے تھے۔ اس کو جھٹلانے کے لیے، اس اعتراض کو، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخ کو تبدیل کروا دیا کہ اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کو تم پر کسی قسم کا الزام باقی نہ رہے۔ الا الذین مگر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا پس نہیں، تخشوہم تم ان سے ڈرو، تم نہ ان سے ڈرو، بخشونی اور مجھی سے ڈرتے رہنا، وَلِأُتِمَّ اور میں پوری کروں گا، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پالو۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اہل کتاب اور مشرکین کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو باتیں بنانے کا بہانہ تھا وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنی کتابوں میں وہ جانتے تھے کہ خاتم النبیین کا قبلہ کعبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، دعویٰ، وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو انہیں بولنے کا موقع مل گیا کہ اگر تو آپ آخری نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ موڑوا دیا کہ یہاں پر رخ کر کے نماز ادا کرو تاکہ جو ان کے دلوں میں شک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ ان کے فتنہ انگیز باتوں سے نہ گھبراؤ، تخشوہم وخشونی ان سے مت ڈرو، یعنی کہ ان کی جو فتنہ برپا کرنے والی باتیں ہیں ان سے نہ گھبراؤ، مجھی سے ڈرو اور میرے ہی حکم کی پیروی کرو، میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا۔
میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والی اتما، میں پوری کروں، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کیا کروں کہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں اور تم لوگ حق کو پہچان کر اس پر عمل کرو، یعنی کہ تم ہدایت پالو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. کما، جیسا کہ ارسلنا، بھیجا ہم نے، فی کم، تم میں، رسولن، ایک رسول، من کم، تم ہی میں سے، بھیجا ہم نے تم پر رسول تم ہی میں سے، یتلو، پڑھتا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، آیاتنا، ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے، ما لم، جو نہیں، تکونو، تم تھے، تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں وہ سکھاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمان، اگر آج ہم نے تمہیں کعبہ بطور قبلہ عنایت کیا ہے اور شریعت اسلامیہ جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے، تو جو تم ہی میں سے ہے، تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا بھی ہے، تمہیں حدیث کی باتیں بھی بتاتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے، اور وہ سب تمہیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. جو تم نہیں جانتے سے مراد یعنی کہ تمہیں شریعت کے احکامات سکھاتا ہے، پاکی ناپاکی، حلال حرام، ٹھیک ہے، اس طرح کے احکامات، شریعت کے احکامات سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور جو انسان کو دنیا آخرت میں بلند کر سکتا ہے، ایسی وہ تمہیں تعلیم سکھاتا ہے، اور وہ نبی بھی تمہیں میں سے بھیجا گیا ہے. فَاذْكُرُونِی، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، وَاشْکُرُوا لی، اور شکر کرو میرا، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور نہ تم کفر کرنا، یعنی کہ مجھے ہی یاد کرتے رہو. احسانات کا تقاضا یہی ہے، جو میں نے تم پر احسانات کیے ہیں، تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیج دیا ہے، تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا ہے جو تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے، حدیث بھی سکھاتا ہے، تمہیں شریعت کے احکامات بھی سکھاتا ہے، تو تم پر میرا احسان ہے، بس تم اسے یاد رکھو. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھو اور میرا شکر ادا کرتے رہو، اور کفران نعمت نہ کرو، نعمت کا انکار نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہاں پر ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو یا میرا ذکر کرو. ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تکبیر بلند کرنا. ٹھیک ہے، اس کے متعلق ایک حدیث بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے. دیکھ لیجئے، سبحان اللہ. جی، ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو یا میرا ذکر کرو. تو ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ ذکر کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ ذکر کا حکم دیتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ اچھا اس کو ذکر کو اس طرح سے لکھیں، مجھے یاد کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمت کو یاد کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، حمد و ثنا کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اپنی زبان کو تر رکھو، تکبیر کہتے رہو. ٹھیک ہے، اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر کو بلند کرو. پھر اس کے بارے میں حدیث ہم نے دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتے ہیں.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रकू छोटा सा था इसलिए आगे भी देख लीजिए, और इसमें जो तहवील काबा वाली आयत हैं वो पहले भी रिपीट हुई हैं कल भी। तो और अल्फाज से भी अब आपको बहुत सारी वाकफियत हो गई होगी कि इन अल्फाज के क्या माना है। कुछ अल्फाज सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा सबक हम आगे बढ़ा लेते हैं, इंशाल्लाह जुम्मे को फिर हम दोहराई कर लेंगे, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तईनु, मदद मांगो, बेसब्री, नमाज से, सबर से, वस्सलाती, और नमाज से, यानी कि मदद मांगो सबर के साथ और नमाज के साथ। अल्लाह ताला की अताअत पर सबर करने का अजीम तरीन नमूना अल्लाह की राह में जिहाद करना भी है, ठीक है। आयत पूरी करते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन, सबर करने वालों के साथ है। यानी कि अल्लाह की अताअत पर सबर करने का अजीम तरीन नमूना क्या है? अल्लाह की राह में जिहाद करना है कि आदम अपने खालिक व मालिक की रजा की खातिर उसकी राह में अपनी अजीज तरीन शय यानी कि अपनी जान की कुर्बानी देता है, ठीक है। तो सबसे आला तरीन नमूना कौन सा है सबर करने का? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज और सबर से मांगो, नमाज और सबर से मदद मांगने का हुक्म इसलिए भी दिया गया। तो ये सवाल भी यहाँ बनता है कि नमाज और सबर से मदद मांगने का हुक्म किस लिए दिया गया? इसलिए कि मुश्किलात में कामयाबी का जरिया जो है वो सबर और नमाज में ही है। अल्लाह ताला ने सबर का हुक्म भी दिया और खुशखबरी भी दी कि वो सबर करने वालों के साथ है, यानी वो लोग जिन्होंने अल्लाह के फजल और उसकी दी हुई तौफीक से सबर को अपना वस बना लिया, नमाज से मदद मांगी, सलातुल हाजत, कोई भी मुश्किल पेश आए तो सबसे पहले कोशिश यही करें सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह से एक मर्तबा सलातुल हाजत पढ़ के कहिए तो सही, और देखिए वो कैसे कबूल नहीं होती। तो नमाज से और सबर से मदद मांगो। नमाज से मुराद सलातुल हाजत। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह क्या है? सबर करने वालों के साथ है। आगे अब यहाँ पर जो बात हुई सबर की सबसे बेहतरीन मिसाल जिहाद। अब जो जिहाद में कत्ल कर दिए जाएं उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तकूलू, और मत कहो उन्हें, वला और नहीं, तकूलू कहो, लिमन उन्हें, युक्तलू जो कत्ल किए गए, फी सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, अमवात यानी उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि अहयाउन वो जिंदा हैं, वलाकिन और लेकिन, ला तशऊरून नहीं वो शऊर, नहीं तुम शऊर रखते। ताशुरू में माना तुम, ला तशऊरून नहीं तुम शऊर रखते, यानी अल्लाह की अताअत पर सबर करने का नमूना जिहाद है। और जो अपनी कीमती तरीन शय यानी जान को कुर्बान कर देता है तो इस दुनिया से तो वो उठ जाता है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ वो जिंदा है। तो मोमिनीन को मना किया जा रहा है, किसको मना किया जा रहा है? मोमिनीन को मना किया जा रहा है कि वो शहीद को मुर्दा मत कहें, क्योंकि वो अपने रब के पास जिंदा होता है, लेकिन वो ऐसी जिंदगी होती है जिसका हम शऊर नहीं कर पाते। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उसकी समझ नहीं रखते, तुम उसका शऊर नहीं रखते कि वो अल्लाह के यहाँ किस तरह से जिंदा है। अल्लाह ताला ने एक और जगह भी फरमाया, यानी वो जिंदा हैं, उन्हें अपने रब की तरफ से रोजी मिल रही है, और अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ उन्हें दिया है उस पर वो खुश हैं, और उन लोगों की निस्बत खुश हो रहे हैं जो अभी उनसे मिले ही नहीं है, उनके पीछे हैं, कि ना तो उन्हें कोई खौफ लाहक होगा, ना ही किसी किस्म का वो गम खाएंगे। सूरह आले इमरान में ये आयत आप पढ़ेंगे शुहदा के मुताल्लिक। तो अब ये आयत क्या है? एक तो ये तो बरज़ख की जिंदगी पर दलील है कि बरज़ख की जिंदगी जो है वो दुनिया की जिंदगी से अफजल और अकमल है। ये आयत जो है ये किसकी दलील है? ये आयत बरज़ख की जिंदगी पर दलील है, यानी कि मरकर जी उठना है और मरने के बाद भी एक जिंदगी है जिसमें कयामत तक जो है इंसान मौजूद रहेगा।
قبر کی زندگی ہے، اور ایک قبر میں ایک انسان جو ہے وہ مردہ حالت میں پایا جاتا ہے، لیکن انسان کی آنکھ سے اوجھل وہ کچھ نہ کچھ پا ضرور رہا ہوتا ہے، یا تو اسے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں یا اسے عذاب مل رہا ہوتا ہے۔ اگر قبر کی کھدائی کر کے بھی دیکھ لیا جائے تو انسان کی نظر اس سے محروم ہوتی ہے، تو وہ حالت برزخ ہے، عالم برزخ ہے، جہاں پر انسان کو نعمتیں دی جاتی ہیں، یا اگر وہ گناہ گار ہے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے عالم برزخ میں، یعنی کہ مرنے کے اور جی اٹھنے کے، انسان کی موت اور قیامت تک، حشر کے میدان تک کی جو درمیان میں حالت ہے وہ حالت برزخ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور، لام زبر، البتہ ضرور، ضرور، نبلونکم، آزمائیں گے، نہ لگا ہے ہم کم تمہیں، بشیئن، ایک ساتھ ایک چیز کے، خوفی خوف سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقص اور کمی سے، نقص، من الاموال مال کی کمی سے، والانفسی اور جان سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دو صابرین صبر کرنے والوں کو۔ یعنی کہ یہ خطاب اب صحابہ کرام کے لیے، لیکن دیگر مومنین بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ جو لوگ دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قبول کریں گے، ان کا مقابلہ اہل فسق و فجور سے ہوگا، اور جو لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اس کی طرف دوسروں کو بلائیں گے، ان کی آزمائش جو ہے وہ لازم ہے۔ دوسروں کو بلائے گا جو ایمان پر، حق پر، ان کی آزمائش لازم ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے، اور یہ آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جھوٹے اور سچے اور صبر کرنے والے کے درمیان جو ہے تمیز ہو سکے کہ صبر سے کام کون لیتا ہے، اللہ سے اجر کی امید کون رکھتا ہے، اور اللہ کے حکم پر راضی کون ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بشارت دیتا ہے کہ اس کو اس کا اجر پورا پورا ملے گا، یعنی کہ انسان کو بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، مال کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا، اور پھلوں کے رزق سے بھی آزمایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہاری پوری پوری آزمائش ہوگی، تم بھوک میں کیا کرتے ہو، کہ زبان کے اوپر ناشکری کے کلمات تو نہیں لے کر آتے، یہ تم زبان پر صبر کے کلمات لاتے ہو یا نہیں لاتے، بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتے ہو۔ تو انہی کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے بھی، مالوں سے بھی، اور خوف سے بھی۔ خوف سے مراد میدان جنگ میں جو تمہارے اوپر خوف لاحق ہوگا کہ پتہ نہیں ہماری ہم شہادت ہمیں نصیب ہوتی ہے یا ہم بچتے ہیں، یعنی جان جو انسان کی سب سے عزیز ترین شے ہے، اس کے متعلق بھی آزمایا جائے گا۔ الذین، وہ لوگ جو، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی صبر کرنے والوں کا شیوا یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی انہیں آزمائش پہنچتی ہے، تو وہ اللہ کے کیا کرتے ہیں، مصیبت پر اللہ کا، ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور یہ صرف جو ہے یہ مومن کی ہے۔ مومن یہ سوچتا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھے، اسے اختیار ہے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اور یہ جو صبر سب سے جو فضیلت والا صبر ہے، وہ تکلیف ملنے پر صبر ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ تکلیف پہنچی، مصیبت کوئی پہنچی تو شور و غل کیا، آسمان سر پر اٹھا لیا، اور پھر جا کر 2 دن بعد کہا جی کہ ہمیں تو صبر آ گیا ہے۔ عظیم صبر، اللہ کے ہاں پسندیدہ صبر وہ ہے جو مصیبت کے ملنے پر صبر کیا جائے، اور اسی صبر کا اجر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی کر لینا کہ اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ چلیے یہیں تک رکھیے، انشاءاللہ آگے ہم کل دیکھیں گے
اب یہاں پر مختلف سوالات آپ کے بنتے ہیں کہ مومن کا مصیبت پہنچنے پر کیا طرز عمل ہونا چاہیے، مصیبت کے وقت ایک مومن کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. تو اس کے جواب میں آپ اس آیت کی تشریح جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دی ہے کہ جب مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھے، اسے اختیار ہے، اس کی رضا پر ہم راضی ہیں، ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ بے شک وہ ہمارے صبر پر بے شمار اجر دے گا، بے شمار ثواب دے گا. اچھا، اب مصیبت سے مراد کیا ہے؟ مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت ہے کیا؟ مصیبت سے مراد ہر وہ تکلیف، ہر وہ مشقت ہے جو اپنی ذات کو، گھر والوں کو یا مال کو پہنچے. ٹھیک ہے، تو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو چیز بھی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے. اور بعض اوقات لوگ تو اس کو صرف اسی وقت ہی پڑھتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر گیا ہے اور یہ جو ہے ایسی مصیبت ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے. ہر وہ مصیبت جو انسان کو، مسلمان کو نقصان پہنچائے، کسی بھی طرح کی ہو جائے، اس کے نفس کو نقصان پہنچ رہا ہو، ہر اس مصیبت پر جو ہے یہ دعا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس سے پیچھے جو آیت آئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تو اس آیت میں دیکھیے من الخوف، اس میں آیا من الخوف. خوف سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم آزمائیں گے خوف سے، ہر اس چیز سے جس میں خوف بھی شامل ہے. خوف کے متعلق ہے، خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے. خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال بھی ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کی گرد منڈلاتی رہتی تھی. ٹھیک ہے، اور وہاں پر پہرے دار انہوں نے مقرر کر رکھے تھے جنگ احزاب سے پہلے. تو یعنی کہ دشمن کا خوف، خوف سے مراد مختصر جواب میں کیا لکھیں گے؟ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے کہ معلوم نہیں کہ ہم جو ہے ان پر غالب آئیں گے یا ہم ان پر جو ہے ہمیں شکست حاصل ہوگی. اس کے بعد آتا ہے والجوع، بھوک کی بھوک پر ہم آزمائیں گے. بھوک کی آزمائش سے مراد کیا ہے؟ کہ قحط، اس سے مراد سب سے پہلے قحط ہے، خوراک کی کمی ہے، رمضان کے مہینے کی بھوک مراد ہے. والجوع سے مراد کیا ہے؟ قحط، خوراک کی کمی، رمضان کے مہینے کی بھوک مراد ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے، یعنی کہ مال کا نقصان کیسے؟ چوری، ڈاکہ، حکومت کے مال غصب کر لینے، مال کے ہلاک ہو جانے یا دیوالیہ ہو جانے سے مال کا نقصان مراد ہے. واضح ہے؟ حکومت کا مال، حکومت کی طرف سے مال کا غصب ہو جانا مراد ہے. چوری، ڈاکہ، حکومت کی طرف سے مال کا غصب ہو جانا، مال کا ہلاک ہو جانا یا دیوالیہ ہو جانا مراد ہے. والانفس، نفسوں سے، یعنی کہ جانی نقصان سے، جیسے قتل، موت اور امراض وغیرہ مراد ہیں. جانی نقصانات سے آزمانے سے مراد ونفس والانفس، والانفس یعنی کہ کیا ہے؟ نفس، جانی نقصان مراد ہے اس سے، قتل، موت اور امراض وغیرہ، یعنی کہ جو امراض پھیلنے سے وہ مراد ہے. والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے مراد فصلوں اور پھلوں کا نقصان ہے. پھلوں اور فصلوں کا نقصان ہے، یعنی اگر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تو یہ نقصان مراد ہے. پھر اس کے بعد سوال آتا ہے کہ انسان کو مشکلات میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے. آزمائشوں سے ہی پتہ چلتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے.
آزمائشوں سے ہی پتہ چلتا ہے کون صبر کرتا ہے کون صبر نہیں کرتا. آزمائش کے بعد انسان کا نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے. آزمائشیں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. اب جب انسان کے اوپر آزمائش آ جائے تو وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرے، اللہ سے مدد مانگے، صبر کرے اور ذکر کرے اور دعا کرے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ واضح. Yes. الحمدللہ. اس کو والانفس. اچھا ایک منٹ، کہ انسان کو مشکلات میں آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے، انسان کے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تو دیکھیے رکاوٹیں کیوں آتی ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کون ایمان میں سنجیدہ ہے کون سنجیدہ نہیں ہے. آزمائشوں سے ظاہر ہوتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے کون صبر کرتا ہے کون نہیں کرتا. آزمائش سے انسان کا نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے. آزمائشیں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. پھر اب آزمائش میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، استغفار کرے، اللہ سے مدد مانگے، صبر کرے، ذکر کرے، دعا کرے اور اللہ کی طرف لوٹ جانے کو یاد رکھے. اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کو یاد رکھے. واضح ہے؟ Yes, ma'am. اچھا یہ اس کے پیچھے ایک اور، اس سے پچھلی آیت تھی، اس کا شان نزول نوٹ کر لیجئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کے وارث جو تھے انہیں اس قدر تکلیف تھی، انہیں اس قدر رنج پہنچا تھا کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں قتل ہو گیا. ان کو ملال ہوتا تھا. ادھر کفار نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ناحق ایک شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جان دے بیٹھے. اس لیے مسلمانوں کو شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے. اس متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. واضح؟ غزوہ میم، ایک بدر میں دفعہ جو repeat کر مسلمان شہید ہوئے تھے دیں. Yes, ma'am. ان کے متعلق ان کے جو وارث تھے وہ کہا کرتے فلاں شخص مر گیا، فلاں قتل ہو گیا. تو اسی طرح کفار نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یہ لوگ جان دے بیٹھے ہیں. تو اسی لیے مسلمانوں کا شہداء کو مردہ کہنے کے متعلق، مردہ کہنے سے روکنے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا یہ جو پہلی آیت تھی اس آج کے سبق کی، یہ تیسرے رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والے کو کون سے رویے چھوڑنے پڑیں گے؟ کہا جا رہا ہے نا ایمان والوں صبر کرو، تو صبر کرنے والوں کو کون سے رویے چھوڑنے پڑیں گے؟ خود ترسی، خود غرضی، اپنی ذات سے محبت، ناراضگی اور غصہ. خود ترسی، خود کے اوپر ترس کھانا، خود غرضی، خود غرض بن جانا، اپنی ذات سے محبت، ناراضگی اور غصہ. چلیے باقی پہلا جو رکوع ہے وہ آپ کا میں ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں. وشکرولی، شکر کیوں کرو اور شکر کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. تو یہ تھوڑا سا رہتا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر میں آپ کو ریویژن میں جب ہم ریویژن کریں گے تو اس میں دہرائی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا سوال کیا تھا؟